امیر المومنین مدعی تھے کہ رسول کے بعد خلافت میرا حق ہے، لیکن مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا اور وہ امیر المومنین خلیفہ کے طور پر نہیں قبول کیے گئے۔ خطبہ دینے کی اب بی بی جا کر بیٹھی مسجد کے اندر، وہ روئی شدت کے ساتھ، اتنی روئی پوری مسجد کو رلا دیا، حتیٰ یہی اشقیاء جنہوں نے غصب کیا تھا یہ بھی رونے لگے۔ ناسبی کی علامت یہ ہے کہ آج کل ضروری نہیں کہ اہل بیت کو نعوذ باللہ برا بلا کہے بنو امیہ کی طرح، یہ جرت نہیں ہوتی اہل بیت کو چڑھ کے آ کے امام صادق کی توہین کریں، بلکہ ناسبیت کی علامت یہ کہ دشمنان اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں بنو امیہ، معاویہ کی تعریفیں کریں گے، یہ ناسبی ہیں در حقیقت۔ یہ لوگ ابو ہریرہ صاحب نے مال پر کہ یہ مال میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے اور یہ آپ مجھ سے لے رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہو رہی ہے۔ خلیفہ کو طیش آیا، لٹا کر خلیفہ نے خود کوڑے مارنا شروع کیے اور پیٹھ سرخ نہیں بلکہ سیاہ کر دی، مال بھی لے لیا، کوڑے بھی مارے اور ساتھ بہت سخت الفاظ بھی کہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ جن صاحب کی ویڈیو آپ نے ابھی سنی ہے، ان کو معتدل شیعہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں موجود جو شیعہ ہیں ان میں سے معتدل وہ ہیں کہ جن کے نزدیک حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدبخت ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے والے ناسبی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خائن سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خلافت کا حقدار جانتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس وقت کے مسلمانوں نے یعنی صحابہ کرام نے اللہ کے حکم کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی، اور خلافت حضرت علی کا حق تھا اور کسی اور کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ معتدل شیعہ ہیں۔ متشدد کیا ہوں گے اس کا آپ خود جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایک موصوف ہیں، انہوں نے شیعہ کے ساتھ کسی پروگرام میں انہی صاحب کے ساتھ شرکت کی اور یہ کہا کہ میرے دل میں ان کی بڑی محبت ہے، پھر بعد میں ایک وضاحتی بیان اپلوڈ کیا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی پہلی ویڈیو ہے وہ کم خطرناک تھی اور جو وضاحتی بیان آیا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ وضاحتی بیان اس طریقے سے خطرناک ہے کہ گویا یہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے کمرے کے اندر ایک سانپ چھوڑا جا رہا ہے اور ساتھ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا زہر ہم نے نکال دیا ہے، حالانکہ اس کا زہر نکلا ہوا نہیں ہے، اس کا زہر اس کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کو یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ نہیں ہم نے تسلی کر لی، ہم نے تحقیق کر لی ہے، اس کے اندر زہر نہیں ہے۔ میرے دوستو، پاکستان میں موجود شیعہ یہ اثنا عشری شیعہ ہیں اور ان کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ وہ چھپ چکا ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر دلائل علماء جانتے ہیں، کتابیں موجود ہیں، جس آدمی نے تحقیق کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن یہ جو حضرت صاحب جو تشریف لے گئے ان کے پاس پروگرام کے لیے اور پھر بعد میں انہوں نے وضاحت دی ہے، میں ان سے صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا عقیدہ وہی ہے جو اکابرین علماء دیوبند کا ہے، لیکن میں نے تحقیق کی ہے کہ یہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے، یہ ایسے ویسے نہیں ہے۔ حضرت ہمارے بڑوں کا عقیدہ اثنا عشری شیعوں کے متعلق ہے اور ان کے یہ عقائد ہیں، ان کی کتب کے اندر ہیں، ان کی کتب کے اندر ان کے بزرگوں نے، ان کے مجتہدین نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہماری کتب کے اندر عقیدہ امامت سے زیادہ روایات جو ہیں وہ عقیدہ تحریف قرآن کے متعلق ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ تحریف قرآن کی روایات ہمارے نزدیک تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے آپ اپنی تحقیق جو ہے وہ خدا را نہ کریں، آپ اپنے بڑوں کی تحقیق کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کریں۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ پیغام پاکستان پہ جو ہے وہ سارے اکابرین نے دستخط کر دیے، تو جب پیغام پاکستان پہ سارے اکابرین نے دستخط کر دیے تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا پھر اصولی اختلاف یہ فلاں فلاں کے ساتھ کیوں ہے؟ جب
وہ ان دستخط کا یہ مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان دستخطوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا روافض کے ساتھ اختلاف ختم ہو گیا ہے. وہ کوئی انتظامی معاملہ ہوگا، کسی کی مجبوری ہوگی، کسی کی چاہت ہوگی، جو مرضی ہوگا، لیکن اس اختلاف کے باوجود آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ لوگوں کے ساتھ اصولی اختلاف ہے. آپ سے بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جن کے ساتھ آپ کا اصولی اختلاف ہے نا، یہ شخصیت بالکل وہی ہے. یہ عقیدہ امامت کے قائل ہیں، یہ تحریف قرآن کی بات اوپنلی نہیں کر سکتے. ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ بھائی تحریف قرآن کی بات ہمارے سب بڑوں نے کی ہے سوائے دو کے. شیخ صدوق کا ایک نام لیتے ہیں، ایک نام اور لیتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کی تو اس لیے نہیں کی کیونکہ تقیہ جو ہے وہ تقیہ کیا اور حقیقت کو جو ہے وہ چھپائے رکھا، کیونکہ لوگوں کی لان تان بہت زیادہ ہونی تھی. تو ہم صرف آپ سے اتنا عرض کرتے ہیں کہ جو آپ سے غلطی ہوئی ہے آپ اس کو دوبارہ نہ دہرائیں. اور یہ جو بات ہے نا کہ ہم نے ان سے پوچھا ہے جی کہ آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں یا نہیں ہیں، تو انہوں نے ہمیں کہا جی کہ نہیں ہم تو نہیں قائل. تو تحریف قرآن کا قائل ان کی زبان سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کا لٹریچر دیکھا جائے گا. جیسے قادیانی ہے نا، آپ کو کوئی قادیانی ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ جی ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، میں ختم نبوت کو نہیں مانتا. وہ ختم نبوت کہتے ہیں جی کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا معنی کیا ہے اس کے اندر وہ ڈنڈی مارتے ہیں. تو تحریف قرآن یہ اپنی زبان سے 1000 بار کہیں. جب ان کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے اور پھر ساتھ ان کی کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 90% دین تقیہ ہے اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے ایمان ہے، تو بس پھر ہمیں ان سے وضاحت لینے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے لیے بہتر ہے، میں بڑے مخلصانہ طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک وضاحتی ویڈیو جاری کریں کہ یہ میں نے کلپ سنے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس طریقے کا شخص ہے، اور میں اعلان برات کرتا ہوں. اور کم از کم اگر یہ آپ نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، ہزاروں مجبوریاں ہوتی ہیں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ دوبارہ جو ہے وہ شرکت نہ کریں، اور خدا کے لیے دوبارہ کسی قسم کی وضاحت نہ دیں. آپ ذرا مفتی رشید احمد صاحب کے کا احسن الفتاوی اس کی پہلی جلد دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ بالکل بات واضح ہو جائے گی. آپ خمینی اور اثنا عشری شیعوں کے متعلق علماء کرام کا متفقہ فیصلہ آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی. تو عذر گناہ بدتر از گناہ، بس اتنی سی بات ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.